الف پارٹ 41 یار نہ جاؤ اندر آفس میں، مومن بھائی کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، پھر تمہیں کچھ کہہ دیں گے تو میں تم سے نظریں نہیں ملا پاؤں گا۔ داؤد نے مومنہ کو روکنے کی کوشش کی تھی، وہ اس سے ملنے آفس آئی تھی۔ کچھ نہیں کہوں گی تمہیں داؤد، میں شکایتیں کرنے کی عادت نہیں رکھتی، اس نے جواباً داؤد کو تسلی دی تھی۔ وہ اس سے کہہ کر مومن کے آفس چلی گئی تھی۔ دروازہ بجا کر مومنہ اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھا۔ بے ترتیب بالوں، سرخ آنکھوں، بڑھی ہوئی شیو کے ساتھ مومنہ نے اسے اس حلیے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر مومنہ کو دیکھا، پھر کام کرتے کرتے اکتا گیا تھا۔ لیپ ٹاپ چھوڑ کر وہ اپنے آفس چیئر سے اٹھ کر صوفے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ چیئر پر پڑی سگریٹ کی ڈبیا اٹھا کر اس نے لائٹر سے ایک سگریٹ جلایا تھا۔ مومنہ اس کے بالکل قریب صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہونٹوں میں دبے سگریٹ کا کش لیتا، مومنہ نے اس کے ہونٹوں میں دبا سگریٹ بہت نرمی سے نکال لیا تھا۔ نکلی سگریٹ سے اصلی سگریٹ پر کیوں آ گئے ہیں آپ؟ بس لائٹر جلائیے، اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ لائٹر ابھی بھی مومن کی انگلیوں میں دبا ہوا تھا۔ یہ بہت تھوڑی آگ ہے، میرے اندر ایک جہنم ہے جس میں سب کچھ جل رہا ہے۔ لائٹر کو میز پر پھینکتے ہوئے اس نے عجیب لہجے میں اس سے کہا تھا، یوں جیسے وہ وہی غمگسار تھی جس کی اسے ضرورت تھی، جس سے وہ سب کچھ کہہ پاتا۔ وہ پچھتاوے کی آگ تھی جس میں وہ اس وقت جل رہا تھا، اور مومنہ کو یہ بوجھنے کے لیے مومن کی زبان سے کسی اعتراف کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، اس نے مومن کو جیسے دلاسا دیا تھا۔ وہ ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ میرے علاوہ کس کا قصور تھا؟ میری ماں میری جیسی اولاد ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ کوئی اپنی ماں کے ساتھ وہ سب کرتا ہے جو میں نے کیا؟ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اب عجیب تکلیف کے عالم میں اپنی مٹھیاں بیچ رہا تھا۔ مومنہ کو اس پر ترس آیا۔ اپنے آپ کو معاف کر دو، آخری دم تک نہیں کر سکتا، اس مومنہ کی بات کاٹ دی۔ تم سب کچھ جانتی تھی مومنہ میرے بارے میں، اور تم نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، کیوں چھپایا سب کچھ مجھ سے؟ اس نے مومنہ سے گلہ کیا تھا۔ ہر راز امانت ہوتا ہے، ہر بید اپنے وقت پر کھلتا ہے، میرے استاد نے کہا تھا، اور ٹھیک ہی کہا تھا۔ اس سب کا یہی وقت تھا۔ وقت سے پہلے سب کچھ کیسے جان لیتے تم؟ وہ اسے آپ کہتے کہتے تم پر آ گئی تھی، کسی پرانے دوست کی طرح۔ میری خواہشات نے ممی اور بابا کو تباہ کر دیا، ان کے گھر کو، ان کی زندگی کو، قلب مومن نے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ وہ جیسے اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم بچے تھے، تم معصوم تھے، گناہ گار نہیں ہو تم۔ مومنہ نے جیسے اس کے زخموں پر کوئی مرہم رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے سر جھٹکا تھا، یوں جیسے اس نے مومنہ کی بات کو قبول نہیں کیا تھا۔ اب تو ہوں نا، اب تو ہو گیا ہوں نا یہاں مومنہ، یہاں کچھ جلتا، اور یہاں اور ہر جگہ میں نے حسن جہاں پر ظلم کیا، میں نے اپنی ماں پر بار بار ظلم کیا۔ وہ بمشکل اپنے آنسوؤں کو روک رہا تھا۔ اپنی کن پٹیاں مسلتے ہوئے وہ مومنہ سے کہہ رہا تھا، اسے یوں سب کچھ بتا رہا تھا جیسے اسے یقین تھا وہ اس کی کیفیت سمجھتی تھی۔ تم معافی مانگ سکتے ہو ان سے اگر وہ زندہ ہیں۔ مومنہ نے یکدم مجھ سے کہا تھا۔ نہیں ہے، شی پاسڈ اوے مینی ایئرز اگو، مومن نے بے ساختہ کہا۔ اس کی آنکھوں سے یکدم آنسو بہنے لگے تھے، یوں جیسے وہ ضبط کھو بیٹھا تھا، کسی چھوٹے بچے کی طرح۔ آستین سے وہ اپنے آنسو صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ کسی سیلاب کی طرح امڑتے چلے آ رہے تھے۔ کسی طاقتور آدمی کو ٹوٹتے دیکھنے کے لیے بے پناہ حوصلہ چاہیے، اور وہ حوصلہ اور ہمت دکھانا اس وقت مومنہ کو مشکل لگ رہا تھا۔ ان کی شادی ہو گئی تھی، میں نہیں جانتا کس سے، مگر دادا نے کروائی تھی ان کی شادی۔ وہ اسے کچھ بھی پوچھے بغیر بتاتا چلا جا رہا تھا۔ تم نے جاننے کی کوشش نہیں کی؟ مومنہ نے اس سے پوچھا تھا۔ تب نہیں کی تھی، اب کر رہا ہوں، اور مجھے لگتا ہے میں جانتا ہوں۔ ایک ہی شخص تھا جس سے دادا پاکستان آ کر ہمیشہ ملا کرتے تھے، جس کا نام وہ ہمیشہ لیتے تھے، ماسٹر ابراہیم۔ مومنہ کو لگا زمین چند لمحوں کے لیے اس کے پیروں کے نیچے ہلی تھی۔ اسے لگا تھا اس کے دماغ نے کچھ دیر کے لیے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں انہیں، ڈھونڈ نہیں پا رہا اب تک، پر ڈھونڈ لوں گا۔ کم سے کم اب بہت ضروری ہے میرا ان سے ملنا۔ اس کے تاثرات پر غور کیے بغیر قلب مومن اس سے کہہ رہا تھا، ہر راز امانت ہوتا ہے، ہر بید اپنے وقت پر کھلتا ہے۔ کسی نے مومنہ سلطان کے کانوں میں سرگوشی کی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور مومن نے اسے دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، مجھے کہیں جانا ہے، یہ ابا نے تمہارے لیے دیے ہیں۔
اسے اپنے جملوں کی بے ربطگی خود چبھی تھی، لیکن مومنہ کو اس وقت اپنے حواس کو قابو میں رکھنا ناممکن لگ رہا تھا۔ کیا ہے یہ؟ خطوں کے اس بنڈل کو پکڑتے ہوئے مومن نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ تم کھول کر دیکھ لینا، اس نے کہا تھا اور رکے بغیر وہاں سے چلی آئی تھی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی مومنہ اپنا سر پکڑے ہوئی تھی۔ وہ اتنے سالوں سے ماسٹر ابراہیم کے پاس جاتی رہی تھی اور اسے کبھی یہ خیال کیوں نہیں آیا تھا؟ پر یہ خیال اسے کیسے آ سکتا تھا کہ وہ 24 گھنٹے اپنے گھر میں جس حسن جہاں کا ذکر اپنے باپ سے سنتی رہتی تھی وہ ماسٹر ابراہیم کی مرحومہ بیوی تھی۔ اسے یہ اندازہ تب بھی نہیں ہوا تھا یا ماسٹر ابراہیم نے ہونے دیا تھا جب وہ حسن جہاں کی ان تصویروں کو ماسٹر ابراہیم کے پاس بیچنے کے لیے گئی تھی، جو سلطان نے کئی سال اپنے پاس رکھنے کے بعد جہانگیر کے علاج کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کی کوشش کے دوران اسے دی تھی۔ اور مومنہ سلطان طہا کی بنائی گئی ان تصویروں کو لے کر ماسٹر ابراہیم کے پاس گئی تھی۔ وہ 3 سال پہلے کی بات تھی۔ ابا کے پاس یہ پرانی پینٹنگز ہیں۔ ماضی کی ایک ڈانسر اور ہیروئن ہوتی تھی حسن جہاں، ان کی تصویریں ہیں یہ۔ ان کے شوہر ایک خطاط تھے ترکی کے، انہوں نے بنائی تھی۔ جہانگیر کے علاج کے لیے اب سب کچھ بیچ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ ابا نے کہا ہے ماسٹر صاحب سے پوچھو ان سے، ان کے پاس لوگ آتے جاتے رہتے ہیں آرٹ سکول سے، کہ یہ بک سکتی ہیں؟ مومنہ نے انہیں رول ہوئی تصویروں کا وہ بنڈل پکڑایا تھا جو وہ بڑے احتیاط سے ایک بیگ میں ڈال کر لائی تھی۔ اچھا لاؤ میں دیکھوں، ہو سکتا ہے کچھ کر سکوں۔ ماسٹر ابراہیم نے اس سے وہ تصویریں لے کر انہیں کھولنا شروع کیا تھا اور وہ پہلی تصویر کو دیکھتے ہی ساکت ہو گئے تھے۔ مومنہ کو لگا تھا ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا تھا اور اس نے کچھ اور سمجھا نہیں جا سکتا تھا۔ پرانی ہو گئی ہیں، پڑی پڑی اس لیے ایسی دکھ رہی ہیں، ورنہ ابا نے ہمیشہ بڑی حفاظت سے رکھا ہے انہیں، کبھی بیچنے کا سوچا بھی نہیں۔ اب صرف جہانگیر کی وجہ سے مجبور ہو گئے ہیں ابا، یہ بک جائیں گی نا؟ مومنہ کو تب لگا تھا وہ شاید تصویروں کی حالت دیکھ کر کچھ عجیب سے ہو گئے تھے یا ہوئے تھے، تو اس نے انہیں جلدی سے وضاحت دینے کی کوشش کی تھی اور پھر آخر میں بڑی آس سے پوچھا تھا، یہ بڑی قیمتی ہیں؟ انہوں نے سر اٹھا کر مومنہ کو دیکھا تھا۔ مومنہ کو ان کی نظروں میں کوئی عجیب سا تاثر نظر آیا۔ ہاں ابا بھی یہی کہتے ہیں، مگر اتنی قیمتی ہوتی تو ابا انہیں بیچ کر کوئی کاروبار کر لیتے، یا پہلے جب جہانگیر بیمار ہوا تھا تبھی کچھ کر لیتے، مومنہ نے ان کی بات کے جواب میں کہا تھا۔ کیا نام ہے تمہارے ابا کا؟ انہوں نے مومنہ سے پوچھا تھا۔ حضور بخش نام ہے اصلی، مگر فلم انڈسٹری میں حسن جہاں کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تو اس نے ابا کا نام سلطان رکھ دیا۔ ابا کہتے ہیں وہ کہتی تھی میں حسن جہاں ہوں تو میں کم از کم سلطان تو ہونا ہی چاہیے، تو اب سلطان ہی کہتے ہیں سب ابا کو، مومنہ نے انہیں بتایا تھا۔ کاش تم چند سال پہلے یہ تصویریں لے آتی، وہ عجیب سے انداز میں بڑبڑائے تھے۔ تو کیا ہوتا؟ مومنہ حیران ہوئی تھی۔ میں کچھ کر سکتا، انہوں نے مدھم آواز میں کہا تھا۔ مومنہ فکر مند ہوئی تھی۔ اب نہیں بکیں گی یہ، اس نے پریشانی سے کہا تھا۔ اتنی دولت کسی کے پاس کیسے ہو سکتی ہے جو یہ خرید سکے؟ اسے لگا تھا ماسٹر ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اسے اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ ان تصویروں کو دیکھ کر کہاں روتے؟ وہ خطاطی نہیں تھی قرآن آیات کی، ایک رقاصہ کے رقص کے پوز تھے۔ مگر میں بیچ دوں گا انہیں مومنہ، کچھ نہ کچھ کروں گا، تم اپنے ابا سے کہنا وہ فکر نہ کریں۔ انہوں نے مومنہ کو تسلی دی تھی اور دوسرے دن اسے 1,00,000 روپیہ دیا تھا۔ مومنہ وہ رقم دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ یہ تو بہت سارے پیسے ہیں ماسٹر صاحب، اس نے ماسٹر ابراہیم سے کہا تھا۔ بس 1,00,000 ہے، 1,00,000 بہت بڑی رقم ہوتی ہے، یہ ان تصویروں کے بدلے میں ملی ہے۔ مومنہ کو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں لینے والے کے پاس صرف اتنے ہی تھے، ورنہ وہ اور دے دیتا، انہوں نے اس سے کہا تھا۔ ابا کو تو یقین نہیں آئے گا، اور میں بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ اتنی قیمتی ہیں کہ ان کے لیے 1,00,000 روپے دے دیے جائیں گے۔ مومنہ نے ان کی بات پر غور کیے بغیر بہت خوشی کے عالم میں ان سے کہا تھا، جس نے بنائی ہے وہ بہت قیمتی ہے، جس کی بنائی ہے وہ انمول ہے، ماسٹر ابراہیم نے کہا تھا، اور مومنہ کے کانوں میں آج بھی ان کے یہ جملے گونج رہے تھے۔ اسے آج یقین تھا وہ رقم انہوں نے اپنے پاس سے دی تھی، لیکن کیوں یہ چھپایا اس سے کہ وہ ان کی بیوی کی تصویریں تھیں؟ وہ حسن جہاں کو جانتے تھے یا صرف حسنہ کو جانتے تھے؟ یہ مومنہ کو ان سے جاننا تھا۔ ان کے گھر داخل ہوتے ہوئے مومنہ کے کانوں میں ماسٹر ابراہیم کی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے کہا آنا تھا پاکستان، جوانی میں بھاگا تھا یہاں سے یورپ کے چکر میں، پر بس پہلے عبدالعلی صاحب کی صحبت ملی، پھر حسنہ کا ساتھ، تو دنیا اور آخرت دونوں سنور گئی میری۔ انہوں نے اسے ایک بار بتایا تھا۔ ایک عورت کے کہنے پر چل پڑے آپ پاکستان؟ مومنہ کو تجسس ہوا تھا۔ نیک عورت کے کہنے پر، انہوں نے جواباً عجیب تعظیم کے ساتھ حسنہ کا ذکر کرنا شروع کیا تھا۔ نیک عورت کا ساتھ
بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ میں سوچتا ہوں میں نے کیا نیکی کی کہ اللہ نے مجھے اس نعمت کے لائق سمجھا۔ ماسٹر ابراہیم اس کا ذکر کرتے ہوئے ہمیشہ ایسے ہی اشکبار ہو جایا کرتے تھے۔ حسنہ نے کہا پاکستان چلتے ہیں۔ میں پاکستان آ گیا۔ پھر ایک دن مسجد میں قاری صاحب نے ایک قرآن تھما دیا مرمت کے لیے۔ میں اور حسنہ گھر میں ہی اسے ٹھیک کرنے بیٹھ گئے۔ اسے واپس مسجد دینے گئے تو قاری صاحب نے چند قرآن اور تھما دیے۔ بس پھر یہی کام کرنے لگے ہم دونوں میاں بیوی۔ پھر پتہ نہیں مرمت کے لیے اللہ اور مددگار بھی بھیجنے لگا۔ حسنہ نے اپنی مہر کی رقم سے یہ کام شروع کروایا تھا اور وہ رقم اب تک حسنہ نے اپنے مہر کی رقم سے یہ کام شروع کروایا تھا اور وہ رقم اب تک بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، ختم ہی نہیں ہوتی۔ ایک صندوق میں پیسے رکھے ہیں میں اسے اس میں رکھ دیتا ہوں۔ اتنے سال ہو گئے بس اس کی وہ مہر کی رقم جوں کی تو چلی آ رہی ہے، ورنہ میں سوچتا تھا جب یہ ختم ہو جائے گی تو کیا کریں گے ہم؟ کام زیادہ بڑھا لیا ہے، وسائل اتنے ہیں نہیں۔ یہ یورپ تو تھا نہیں جہاں 2 منٹوں میں لاکھوں بنا لیتا میں، پر حسنہ کا مہر بڑا برکت والا ہے۔ اسی لیے تو کہتا ہوں بیٹا، نیک عورت کا ساتھ بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا، یہ نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس کے کانوں میں ماسٹر ابراہیم کی اپنی بیوی اور اس کے کام کے حوالے سے کی جانے والی ساری گفتگو چل رہی تھی اور آوازیں سنائی دے رہی تھی، اور آج جب وہ سب کچھ جان کر ماسٹر ابراہیم سے ملنے آئی تھی تو حسنہ کے بارے میں ان کی ساری باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ حسنہ جو کبھی حسن جہاں تھی۔ ماسٹر ابراہیم آج بھی اپنے کمرے میں ہی تھے، ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مومنہ برآمدے میں رکے بغیر دروازہ بچا کر ان کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ اس کا دماغ اس وقت جیسے بھنور بنا ہوا تھا، پتہ نہیں کیا کہ اس بھنور کے گردش میں آ رہا تھا۔ مومنہ دیکھو کتنی لمبی عمر ہے تمہاری، مجھے بھی تمہارا ہی خیال آیا تھا اور تم خود آ گئی۔ ماسٹر ابراہیم اسے دیکھتے ہی مسکرائے تھے۔ وہ کرسی پر بیٹھے میز پر ایک خطاطی رکھے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ دیکھو، انہوں نے مومنہ سے کہا تھا، یہ وہ خطاطی ہے جو عبدالعلی صاحب نے میری بیوی کو شادی پر حسنہ کو تحفے میں دی تھی، وہ کہہ رہے تھے۔ مومنہ ان کے پاس دوسری کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اس خطاطی کو پکڑ کر دیکھا تھا، بےحد خوبصورت۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس نے خطاطی کی گئی آیت کا مطلب پوچھا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے چن کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، سورۃ شعراء کی آیت نمبر 13۔ انہوں نے بے اختیار کہا تھا۔ مومنہ کو لگا کوئی چیز اس کے حلق میں پھنسی تھی، تو حسن جہاں بھی ان لوگوں میں سے تھی جنہیں اللہ نے چن کر اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ اس نے حسرت سے سوچا تھا، ماسٹر صاحب مجھے اپنی بیوی کے بارے میں بتائیں۔ خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے ماسٹر ابراہیم سے پوچھا۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ حسنہ کے بارے میں؟ مومنہ نے سر ہلا دیا۔ ہمیشہ تو بات کرتا رہتا ہوں، آج کیوں پوچھ رہی ہو مومنہ؟ انہوں نے مومنہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ ماسٹر ابراہیم اس سے نظریں نہیں ہٹا سکے تھے۔ بہت دیر تک اسے دیکھنے کے بعد اسے نظریں ہٹاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، ہر راز امانت ہوتا ہے، ہر بیت اپنے وقت پر کھلتا ہے۔ وہ جیسے جان گئے تھے کہ وہ ان کے پاس آج کس چیز کی تصدیق کے لیے آئی تھی۔ آپ جانتے تھے نا حسن جہاں ہی حسنہ ہے؟ مومنہ نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ ماسٹر ابراہیم نے مدھم آواز میں اعترافی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جس دن تم وہ تصویریں لائی تھی اس دن پتہ چلا تھا مجھے کہ حسنہ حسن جہاں ہے۔ عبدالعلی صاحب نے کبھی بتایا ہی نہیں مجھے کہ وہ ان کی بہو تھی، ان کے بیٹے کی بیوہ۔ وہ بڑبڑا رہے تھے۔ کیوں نہیں بتایا؟ عبدالعلی اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتے تھے آپ سے؟ مومنہ کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ جھوٹ بھی تھا تو میں نے معاف کر دیا انہیں۔ ماسٹر ابراہیم کو جیسے سب کچھ یاد آنے لگا تھا۔ ماضی ان کی آنکھوں کے سامنے ورق کی طرح الٹنے پلٹنے لگا تھا۔ دلہن بنی حسن جہاں پر ابراہیم پہلی ہی نظر میں فریفتہ ہوئے تھے۔ انہوں نے شادی سے پہلے اسے دیکھا نہیں تھا اور اب دیکھا تھا تو دنگ رہ گئے تھے۔ وہ دلہن بنی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ عبدالعلی صاحب نے مجھے یہ بتایا ہی نہیں کہ آپ اتنی خوبصورت ہیں، اس نے حسن جہاں سے کہا تھا۔ آپ کا حسن نظر ہے، اس نے نظریں اٹھائے بغیر ابراہیم سے کہا تھا۔ آپ صرف حسنہ ہی نہیں حسن جہاں بھی ہیں، میں بےحد خوش قسمت ہوں۔ ابراہیم نے بے ساختہ اسے سراہا تھا۔ حسن جہاں نے بے اختیار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، ابراہیم نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ ضرور کہیں، اگر آپ کو پتہ چلے کہ میں نے آپ سے کوئی جھوٹ بولا ہے تو؟ اس نے ابراہیم سے ایک عجیب سوال کیا تھا۔ سوچے سمجھے بغیر ابراہیم نے اس سے کہا، تو میں آپ کو معاف کر دوں گا کیونکہ آپ کی گواہی عبدالعلی صاحب نے دی ہے۔ اس کے جملے پر وہ کچھ عجیب انداز میں ٹھٹکی تھی۔ کیا کہا تھا انہوں نے میرے بارے میں؟ اس نے ابراہیم سے پوچھا تھا۔
انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا کردار سونے کے کاغذ پر لکھنے کے قابل ہے، آپ کی نیکی دنیا کے تمام خزانوں پر بھاری ہے، آپ کی اللہ سے محبت عبدالعلی کی زندگی بھر کی خطاطی سے بھر کر ہے۔ اس نے جہاں کی آنکھوں میں امڑنے والا پانی ہیرے کے کنیوں کی طرح جھلملایا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ابھرنے والی مسکراہٹ نے ابراہیم کو کسی معمول کی طرح سحر زدہ کیا تھا۔ عبدالعلی صاحب نے مجھے مقروض کر دیا، اس کی آواز بھر آئی تھی۔ آپ کا ہر قرض اتارنے کی استطاعت رکھتا ہوں میں۔ ابراہیم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا، یہ وہ قرض ہے جو قیامت کے دن بھی اتار نہیں سکوں گی میں۔ ابراہیم نے اپنی بیوی کو سر جھکاتے ہوئے دیکھا تھا، وہ رو رہی تھی، اور ابراہیم کو کبھی سمجھ نہیں آیا کہ وہ ساری عمر عبدالعلی صاحب کے ذکر پر کیوں روتی رہی تھی۔ ماسٹر ابراہیم کے سامنے بیٹھے ہوئے مومنہ حسن جہاں کا ذکر سنتے ہوئے پلکیں بھی نہیں جھپکا رہی تھی، سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ ماسٹر ابراہیم خاموش تھے، ان کی آنکھوں میں نمی تھی، اور مومنہ سوچ رہی تھی کہ وہ کس دنیا کے لوگ تھے، کس کائنات کے رہنے والے تھے، عبدالعلی، ماسٹر ابراہیم اور پھر حسن جہاں۔ میری ہی غلطی تھی، عبدالعلی صاحب سے کہا تھا میں نے کہ کسی بچے والی عورت سے شادی نہیں کرنا چاہتا میں۔ یہ نہ کہتا تھا وہ بتا دیتے مجھے، پر بتا دیتے تو پتہ نہیں کیا سوچتا میں۔ پاکستان کی فلم انڈسٹری کا کچھ پتہ نہیں تھا مجھے، اور نہ ہی حسن جہاں کا، لیکن یہ پتہ تھا کہ عبدالعلی صاحب کی بہو ایک رقاصہ اور اداکارہ تھی، اور عبدالعلی صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی اس نے، ان کا بیٹا چھین کر اور پھر ان کا پوتا چھین کر۔ میں کبھی بھی یہ یقین کرنے پر تیار نہ ہوتا کہ وہ اچھی عورت تھی، شاید اس لیے بھی نہیں بتایا مجھے عبدالعلی صاحب نے۔ وہ کہہ رہے تھے، ہم سب یہی کرتے ہیں نا، انسانوں کے بارے میں اپنے گمانوں پر چلتے ہیں، یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہم غلطی کر کے بدل سکتے ہیں تو دوسرا بھی غلطی سے سیکھ سکتا ہے۔ توبہ کے دروازے پر کسی ایک انسان کا تو نام لکھا نہیں ہوتا نا، انہوں نے مومنہ سے کہا تھا، اور وہ اسی طرح گنگ بیٹھی ان کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ وہ کیا کہتی، وہ کیا کہہ سکتی تھی؟ آپ نے عبدالعلی صاحب کو کبھی نہیں بتایا کہ آپ سچ جان گئے تھے؟ اس نے مدھم آواز میں ماسٹر ابراہیم سے پوچھا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیسے بتاتا؟ وہ نگاہ نہیں ملا پاتے مجھ سے، انہوں نے حسن جہاں نہیں دی تھی مجھے، انہوں نے تو حسنہ ہی دی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں ویسی عورت نہیں دیکھی، اب سوچتا ہوں میں اگلی دنیا میں جاؤں گا تو کیا کروں گا؟ حسن جہاں تہا کے ہوتے ہوئے میرے پاس کیسے آئے گی؟ تم نے پوچھا تھا نا میری بیوی کیسی تھی، انہوں نے مومنہ سے کہا تھا، اس کا کردار سونے کے کاغذ پر لکھا جانے والا، اس کی نیکی دنیا کے تمام خزانوں پر بھاری، اس کی اللہ سے محبت ماسٹر ابراہیم کے عشق سے بھر کر۔ آنسو موتیوں کی طرح ماسٹر ابراہیم کے آنکھوں سے گر رہے تھے، اور سیراب کے ریلے کی طرح مومنہ سلطان کی آنکھوں سے۔ وہ کسی اور دنیا میں آ کر بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ اس دنیا میں رہ جانا چاہتی تھی۔ ابا، آج میں حسن جہاں کے شوہر سے مل کر آئی ہوں۔ سلطان لاؤنج میں آتے ہوئے چلنا بھول گیا تھا۔ اس نے بے یقینی کی کیفیت میں مومنہ کو دیکھا تھا جو ابھی گھر آئی تھی۔ کون ہے وہ؟ اٹکتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ وہی ماسٹر ابراہیم صاحب جن کے پاس میں جاتی ہوں، عبدالعلی صاحب نے انہی سے اس کی شادی کروائی تھی، مومنہ نے مدھم آواز میں کہا۔ سلطان کے چہرے کی رنگت بدلی تھی۔ اور حسن جہاں، وہ مر گئی نا؟ اٹکتے ہوئے سلطان نے یوں پوچھا تھا جیسے سوال کا جواب وہ پہلے ہی جانتا تھا۔ مومنہ نے آنکھوں میں چمکتے پانی کے ساتھ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، وہ حسنہ بن گئی۔ سلطان کے ہونٹ پھڑپڑانے لگے، پھر اس کی آنکھیں برسنے لگی تھی مومنہ کی آنکھوں کی طرح۔ جانے جہاں، یہ خط تمہیں حسن جہاں نہیں لکھ رہی، قلب مومن کی ماں لکھ رہی ہے۔ آج میں نے قلب مومن کے وہ خط پڑھے جو اس نے اللہ کے نام لکھے ہیں۔ تمہیں یاد ہے وہ لیٹر باکس جو میں نے اسے بنا کر دیا تھا؟ وہ اسے جنگل میں رکھ آیا ہے، اور اس میں روز خط ڈالتا ہے۔ جو خط آج میں نے پڑھا وہ اس کا 30واں خط ہے۔ اس نے اللہ سے تمہیں واپس بھیجنے کا کہا ہے۔ تمہارے اور میرے جھگڑے میں قلب مومن کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ بوجھ جو تمہارے جانے کے بعد میرے سینے پر آن پڑا ہے، وہ یہ خط پڑھ کر اور بڑھ گیا ہے۔ میں تمہاری مجرم ہوتا ہوں، اور میں نے تمہارے بیٹے کی بھی مجرم بن گئی ہوں۔ مجھے وہ تصویریں نہیں بیچنی چاہیے تھی، اور بیچنی بھی تھیں تو تم سے پوچھ کر بیچنی چاہیے تھی۔ تم نے اس دن سفید گلاب لائے تھے میرے لیے اور قلب مومن کے لیے، بہت ساری چیزیں تمہارے جانے کے بعد پتہ چلا تھا مجھے، اور یہ بھی یقین ہے کہ تم کو کام مل گیا ہوگا۔ بہت پچھتائی تھی میں تمہارے جانے کے بعد، سوچا تھا تمہارے پیچھے عبدالعلی صاحب کے گھر جاؤں اور تمہیں منا لوں۔ میں جانتی تھی مجھے چھوڑ کر واپس انہی کے پاس گئے ہوگے، لیکن پھر تمہارے لفظ میرے پیروں کی زنجیر بن گئے، ان کی بازگشت ختم ہی نہیں ہوئی تھی۔
میں نے سوچا مجھے تمہارے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ اگر میں تمہارے اور اللہ کے درمیان آئی ہوں تو مجھے نہیں آنا چاہیے۔ اگر میری وجہ سے تم خطاطی کرنے کے قابل نہیں رہے تو مجھے تمہارے ہاتھ کی یہ بیڑی اتار دینی چاہیے۔ پر آج قلب مومن کے اس لیٹر باکس نے میری انا کے ہر بت کو توڑ دیا۔ میں اپنے لیے بیگرس ہو گئی ہوں، بیٹے کے لیے نہیں ہو سکتی۔ یہ خط مومن کے خطوں کے ساتھ عبدالعلی صاحب کے پتے پر بھیج رہی ہوں۔ جانتی ہوں تم وہاں ہو تو تمہیں مل جائیں گے، اور جب تمہیں مل جائیں اور تم انہیں پڑھو تو آ جانا۔ تمہارا بیٹا تم سے بہت پیار کرتا ہے، مجھ سے کہیں زیادہ۔ تمہارے لیے وہ اللہ کو خط لکھنے بیٹھ گیا۔ مجھے یقین ہے میرے لیے وہ کبھی اللہ کو خط نہیں لکھے گا۔ اسے تمہاری ضرورت ہے، مجھے بھی۔ اور کیا کہوں تم سے طاہا، بس اس بار بھی آنا تو سفید گلاب لے کر آنا۔ تمہاری حسن جہاں۔ قلب مومن کے ہاتھ میں وہ خط لرزنے لگا تھا، پھر اس پر اس کے آنسو گرنے لگے تھے۔ اس کے سامنے میز پر خطوں کا ایک ڈھیر تھا جو وہ پڑھ رہا تھا، اور یہ وہ آخری خط تھا جس کے بعد دادا اس کی زندگی میں آئے تھے، اور وہ سارے خط اتنے سالوں سے سلطان کے پاس پڑے رہے تھے۔ اس نے اس خط پر لکھے ہوئے اپنے ماں کے نام کو انگلیوں سے چھوا تھا، پھر ہونٹوں سے اس نے لکھا تھا، وہ طاہا کو حسن جہاں سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ اس نے طاہا کے لیے اللہ کو خط لکھ دیے ہیں، اور وہ حسن جہاں کے لیے کبھی نہیں لکھے گا۔ وہ ماں کو کیا بتاتا وہ حسن جہاں کے لیے اللہ کو کتنے خط لکھتا رہا تھا، کتنے خط۔ وہ حسن جہاں کو کیا بتاتا کہ وہ اس کی جانے جہاں تھی۔ قلب مومن اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ قلب مومن جو کر سکتا تھا اس نے کر دیا تھا۔ جاری ہے ناول کا اگلا حصہ سننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔